الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. دو ہی قسم کے کام ہیں، یا اچھے ہیں یا برے ہیں. اچھے کام کریں گے تو بدلہ اچھا ملے گا، جزا اچھی ملے گی. برے کام کریں گے تو جزا بری ملے گی، بدلہ برا ملے گا. بدلہ کچھ دنیا میں ملتا ہے اور کچھ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے. ایک غیر مسلم کافر، اللہ کو نہ ماننے والا، دنیا میں کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے. اللہ اس کافر کو بدلہ دے دیتے ہیں لیکن دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. قرآن مجید نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، اللہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں اللہ نے رکھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس میں یہ تعلیم ہو کہ انسان کی زندگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے. ایک انسان کی مطمئن زندگی کا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں مطمئن ہو. جو بندہ گھر میں مطمئن نہیں نہ ہوتا وہ بندہ باہر بھی مطمئن نہیں ہوتا. آج میں پھر کچھ جو شکایتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا لگائی بجائی کرنے والی، ان کے ذریعے لگائی بجائی کی گئی اور اس عورت کو عجیب قسم کی داستان سنائی گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت اس سے بدزن ہو گئی. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ نہ وہ اس کے لیے کپڑے تیار کرے، نہ وہ اس کا استقبال کرے، نہ وہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کرے. تو اب چند مہینوں کے بعد گھر میں لڑائی ہونے لگ گئی. بات بات پہ نوک جھونک، ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا، مصیبت، بڑے عجیب سے معاملے پیدا ہو گئے. ایک دن بادشاہ نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں مزدور کی کیا صورت ہے. تو جب اس نے مزدور کو دیکھا تو مزدور پورا زور لگا کے اینٹ اوپر کو پھینکتا ہے تو پہلی منزل تک بھی نہیں جاتی، بمشکل جاتی ہے. وزیر سے اس نے کہا کہ تمہارا تجربہ اور مشاہدہ بڑا زبردست ہے. واقعتاً جس بندے کو گھر میں سکون ہونا، اس کی باہر والی زندگی میں کوئی سکون ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے. وہ ایک بڑی خوبصورت زندگی گزارتا ہے جس کو گھر میں پرسکون زندگی ملتی ہے. آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے. گھر گھر میں لڑائی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں. اور ادھر شادی ہوتی ہے 6 مہینے کے بعد بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طلاق تک چلی جاتی ہے. دونوں میاں اور بیوی دونوں ہی اپنی برتری کی جنگ لڑنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں فائد ہوں، وہ کہتی ہے میں فائد ہوں. ایک دوسرے کے فرائض اپنے اپنے فرائض ادا کریں تو وہ دوسروں کے حقوق ادا کر دیں گے. جب دوسروں کے حقوق ادا کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر میں سکون ہوگا، بچہ اپنے باپ کا استقبال کرے گا. آج کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسی شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ذرا روب رکھنا چاہتے ہیں.
کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں روب رکھنا چاہتا ہوں، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو گھر میں ایسے جیسے وہ آدم بو کوئی دیو نہیں آ گیا، جیسے بچے سارے چھپ جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بیوی کہیں ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ گھر میں آ گیا. اور جیسے ہی صبح کو وہ نکلتا ہے سارے لمبا سکون کا ایک سانس لیتے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کبھی آپ اس پہ غور فرمائیں نا تو بڑی کلیے کی بات ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی زندگی سے ہمیں ثبوت دیا کہ تم نے اپنے گھروں کو کیسے رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور جانتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی غریب آدمی تھے. آج لوگوں نے ان کو مشکل کشا بنا دیا کہ وہ ہماری مشکلیں کہتے ہیں. وہ اپنے گھر پہ کے جو اخراجات تھے نا، وہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، بڑے کسب پرسی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب آپ کا رشتہ آیا نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رشتہ لے کے آئے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں. فرمایا کس کے لیے؟ کہا علی کے لیے. کہا علی کے لیے. فرمایا میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں. آج یہ بھی ہم نے ثواب سمجھا ہوا ہے کہ جہاں ہمارا دل چاہے گا بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دیں گے، اس کو پوچھنا نہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. اپنی اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے. گھروں میں لڑائیاں تبھی تو ہوتی ہیں، کیوں بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ اپنا حکم مسلط کرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ سے پوچھ لوں گا. آپ گھر گئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو بلایا، سر پہ پیار دیا اور کہا بیٹے تیرے لیے رشتہ آیا ہے علی کا، میں تیری رائے لینا چاہتا ہوں، لیکن رائے دینے سے پہلے یہ خیال کرنا کہ جو رشتہ لے کے آئے ہیں نا، تیرے باپ نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا. ابو بکر و عمر کو کبھی جواب نہیں دیا، رشتہ وہ لے کے آئے. سیدہ فاطمہ نے گردن جھکا دی. مطلب یہ تھا کہ رضا مند ہے، آپ کے فیصلے پہ میں راضی. حضرات شادی کا دن آیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اور چہرہ اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ بہت ملتا تھا. اور پھر جب شادی کے لیے ان کو دلہن بنایا گیا، تھوڑا سا تیار کیا گیا نا، تو پھر تو وہ حسن اور چڑھا اور ایسے لگا جیسے خدیجہ ہی آگے بیٹھ گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً ان کی زبان سے نکلا کہ آج خدیجہ ہوتی تو تمہیں دیکھ کے کیا حال اس کا ہوتا. سیدہ کو ماں یاد آ گئی، سسکی نکلی. بیٹیوں کو مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. سیدہ کو ماں یاد آ گئی، سسکی نکلی اور رونے لگی، چپ بھی نہ کرے. کسی نے جا کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹی فاطمہ چپ نہیں کر رہی. آپ دوڑے دوڑے آئے، کہا کیا ہوا؟ آپ سمجھے شاید فاطمہ کو، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نا، آپ سمجھے شاید فاطمہ کو علی کے گھرانے کی غربت یاد آ گئی کہ علی کو غریب آدمی ہے، وہاں پہ میرے اخراجات اور میرے معاملات کیسے پورے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی بٹیا کو اپنے سینے سے لگایا بڑی محبت کے ساتھ کہ علی فاطمہ بٹیا، میں نے اپنے گھرانے اور اپنے خاندان کے سب سے بہترین آدمی سے تیرا رشتہ کیا ہے. تو اس کی غربت اور اس کے افلاس کو نہ دیکھنا، سب سے بہترین شخصیت جو ہے نا، میں نے اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا. آپ یہی سمجھے تھے؟ کسی نے بتایا اللہ کے پیغمبر یہ بات نہیں ہے.
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی ہے اور ان کو ان کی والدہ یاد آ گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وفا شعار خاتون یاد ہے، بڑا ذکر کیا کرتے تھے ان کا۔ جب گھر میں گوشت پکتا نا تو کہتے یہ خدیجہ کی سہیلی کے گھر لے آؤ، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات جو بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں، ایک غربت و افلاس کا والا گھر، کائنات کے امام اور کائنات کے تاجدار نے اپنی بیٹی اس گھر میں بھیج دی، اور پھر بیٹی نے ساری زندگی اپنے باپ کو شکایت نہیں آنے دی، کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ میرے گھر میں غربت و افلاس ہے۔ یہ تو ہوا کہ جب بہت ساری لونڈیاں اور خادم آئے، غلام آئے، تو سوالی بن کے چلے گئی، بابا سب کو دیا ہے، ایک خادمہ مجھے بھی دے دیں، گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں۔ یہ تو کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بابا میں اپنے شوہر کے گھر میں تنگ پڑی ہوں۔ یہ باپ کی تربیت تھی۔ اور ایک اور بیٹی مجھے یاد ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی چھوٹی بیٹی جو ان کی بڑی جو بیٹی تھی نا سیدہ اسماء، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے وہ بڑی تھی رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت زبیر سے کیا گیا، اور حضرت زبیر بھی غریب آدمی تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے بھی تھے، زبیر بن عوام جن کو ہم کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے والد زبیر بن عوام، ان کے ساتھ شادی کی گئی، یہ بھی انتہائی غریب آدمی تھے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ ایک دن نا ہم ایسے ہی اندازہ کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کی کرنسی کے حساب سے کتنا پیسہ اسلام کو دیا ہے، تو ہم نے جب جمع تفریق کی نا تو 40 لاکھ روپیہ پاکستانی ہمارا کرنسی 40 لاکھ روپیہ بنا، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں اسلام پہ وقف کر دیا۔ 40 لاکھ، اتنا بڑا سرمایہ دار تاجر آدمی، بیٹی کی شادی اس غریب آدمی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے کر دی، اسلام کی بنیاد میں، دین کی بنیاد میں، تقوی کی بنیاد میں۔ جب شادیاں تقوی کی بنیاد پہ ہوں گے نا تو نیا بننے والا گھر خود بخود اصلاح کی طرف قدم اٹھ جائیں گے، اس کی خود بخود اصلاح کی طرف چلے جائیں گے۔ ساری زندگی سیدہ اسماء نے کبھی اپنے بابا کے گھر آ کے یہ شکوہ نہیں کیا کہ بابل کہ میرے بابا آپ نے مجھے جس گھر میں بھیجا وہاں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا ایک چھوٹا سا باغ تھا گزارے کے لیے، اور مکہ سے مدینہ سے کتنی دور تھا وہ، میں پیدل وہاں پہ جایا کرتی، کھجوریں توڑا کرتی اور ان کو گٹھڑی میں ڈال کے اپنے گھر میں لے کے آیا کرتی تھی، پانی بھر کے لایا کرتی تھی۔ کبھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ میں اس گھر میں ہوں تو میں تنگ پڑی ہوں، میرے تو اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، میرا تو باپ میری بڑی ضرورتیں پوری کرتا تھا، میرا تو باپ میرے بڑے خواہشات پوری کرتا تھا، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں 7 چولہیاں دی سوائی رکھی ہے، کک نہیں لبیا تیرے گھر سے۔ کبھی ایسا شکوہ نہیں کیا۔ حضرات، جن گھروں میں گھر کی بنیاد بیٹی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، وہ بیٹی کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو، وہ ماں کے روپ میں ہو، یا وہ بیوی کے روپ میں ہو، یہ عورت ہوتی ہے جو گھروں کو سنوار جاتی ہے، گھروں کو بنا جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جناب کچھ دیا جائے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونا پہنے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے چاندی پہنے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے یہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے 1 مہینہ ناراضگی کا اظہار کیا، قسم کھائی کہ کسی سے نہیں ملوں گا، اور پھر واپس آئے تو کہا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں مال و دولت ہی چاہیے تو آؤ تمہیں میں مال و دولت دے کے تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، پھر تم ام المومنین کے منصب پہ جو بیٹھی ہو نا یہ منصب تم سے چھن جائے گا۔ مجھے بتائیے کسی ایک زوجہ نبی نے، کسی ایک نے بھی کہا جی مجھے تو پیسہ دے میں لے کے جانا چاہتی ہوں؟ کسی نے نہیں کہا، سب نے یہی کہا کہ نہیں ہمیں آپ کی رفاقت چاہیے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ گھروں کی اصلاح کیسے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے انسی مزاح بھی کیا کرتے تھے،
اپنی ازواج سے سیدہ عائشہ سے دوڑ لگانے کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے، پھر دوڑ لگائی، دوسری بار گئے پھر دوڑ لگائی، پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ کے عائشہ آگے نکل گئی، دوسری بار سیدہ عائشہ کا جسم تھوڑا فرما ہو گیا، اللہ کے رسول آگے نکل گئے، فرمایا عائشہ تل کا بتل کا، اس دن کا بدلہ آج چکا دیا میں نے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ محبت، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ حضرات یہ ہمارے گھر جو ہے نا، یہ گھر ہمارا پردہ بھی ہے، یہ گھر ہمارے لیے جائے سکون بھی ہے، یہ گھر ہمارے لیے تیز آندھیوں طوفانوں سے بچانے کا سامان بھی ہے، یہ گھر ہمیں دھوپ اور بارش سے بھی بچاتے ہیں، گرمی اور سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ لیکن یہ گھر یاد رکھیے، اینٹوں کی دیواروں کا، کمروں کا نام گھر نہیں ہوتا، اس کو مکان کہتے ہیں۔ گھر مکینوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کے مکین ایک کا رخ ادھر کو ہے، دوسرے کا ادھر کو ہے، تیسرا اوپر ہے، چوتھا نیچے ہے، اور کوئی کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کرتا، اس کو گھر کہتے ہیں۔ وہ گھر نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، لوگوں گھروں کو گھر بناؤ، اپنے بچوں سے مسکرا کے ملو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتی نا، اللہ کے پیغمبر چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تو آقا کریم اٹھ کے فاطمہ کے قدموں کی چال کو پہچانتے، میری لخت جگر آئی ہے، اٹھ کے دروازے پہ جاتے، دروازے پہ دی ہوئی دستک سے اندازہ کرتے دستک دی کس نے ہے۔ بیٹیوں کی تو خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے، آپ جاتے دروازے پہ لے کے آتے، سر پہ پیار دیتے، سینے سے لگاتے، اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھاتے، اپنی چارپائی پہ بٹھاتے، سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں، بھائی گھر تباہ نہ ہو تو اور کیوں؟ اپنے بچوں کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ پیسہ، دولت، فراوانی، عیاشی، آسائش، بہترین مکان دے دیا، بہترین بیڈ لگا دیا، لیپ ٹاپ لے دیا، اور سارے وہ جو سہولیات ہیں آج کل کی وہ ساری دے دی۔ ہم نے کہا ہم نے اپنے بچے کا عقیدہ کر دیا، آپ نے بچے کو دیا ہی کچھ نہیں۔ بچے کو دینا ہے تو دین اس کے ہاتھ میں دو۔ شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بڑے قبرستان میں مجھے کسی نے کہا جنازہ ایک پڑھانا، میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، میں وہاں پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی آیا، وہ کسی نے بتایا جی انہوں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ وہ کہنے لگے جی آپ نے جنازہ پڑھانا ہے؟ میں نے کہا جی کہا تو مجھے ہی ہے، تو میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، جو حکم فرمائیے۔ یقین جانیے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے یہ باتیں سن کے۔ وہ کہتا ہے یہ فوت ہونے والے میرے والد صاحب ہیں اور مجھے جنازہ نہیں آتا، میں ساری زندگی پار رہا ہوں، بیرون ممالک رہا ہوں، اسپین میں یا فرانس میں، شاید سے بتایا کہ میں اس ملک میں رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں آتا، تو میں اوپر سے دیکھ کے دیوار پہ لکھا ہوا اس سے دیکھ کے میں پڑھ لوں۔ کیا فائدہ؟ اپنے بیٹے کو آسائش بھی دے دی، آرام بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، ڈگریاں بھی دے دی، بڑی تعلیم اس کو دلوا دی، اس کو اس قابل نہیں کیا کہ آپ کے جنازے پہ کھڑا ہو کے آپ کی بخشش کے لیے دعا مانگ سکے۔ اور ہم نے وہ جنازے بھی دیکھے ہیں، آگے باپ کھڑا ہے، باپ کی میت پڑی ہے، بیٹا جنازہ پڑھا ہے، اور جب وہ بیٹا جنازہ پڑھائے گا تو جو درد اس بیٹے کی زبان میں آئے گا نا، اس کے الفاظ میں آئے گا، کائنات کے رب کی قسم کسی کی زبان میں نہیں آ سکتا، کسی کی زبان میں نہیں آ سکتا۔ بیٹے کو جو اپنے باپ کی جدائی کا درد ہے نا، جو سانس اس کا نکلے گا نا، وہ کسی کا نہیں نکل سکتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کو کیا تیار کیا؟ چلے وہ جنازہ نہیں پڑھا سکا، میت پہ کھڑا ہو کے دعائی کرتے ہیں، قبر پہ جا کے دعا کرنے والا ہو جائے۔ کیا دیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو؟ ہم اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ کہتے ہیں بیٹے نپ کے رکھیے ذرا، بالکل جھکنا نہیں ہے، ہم تمہارے پیچھے ہیں، فکر نہیں کرو کچھ بھی۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں ہم، یہ سبق سکھا رہے ہیں۔ گھروں میں اصلاح کیسے ہو، گھروں میں سکون کیسے آئے گا حضرات؟
دین کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو. جب تم فرائض ادا کرو گے تو تمہیں حقوق تمہارے خود بخود ملنے لگ جائیں گے. اپنی بیٹی کو یہ سبق دو، تمہارا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے، اب وہیں پہ رہنا ہے اور اس کو خوش رکھنا ہے. وہ تمہارے ساتھ خوش رہے تو ہم خوش ہیں. وہاں سے میں گرم ابانا ہے. اپنی بیٹی کو ہم یہ پیغام نہیں دیتے، تعلیم نہیں دیتے، اور یہ آپ نہ بھی دیں اس کو نا، آپ صرف اس کو دین پڑھا دیں. پچھلے دنوں سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، اللہ کے نبی تھے نا، بہت کچھ دیا، مال و دولت، مویشی، ڈھور ڈنگر، مکانات، حویلیاں، زمین میں بڑا کچھ تھا، دولت بے انتہا تھی. پھر اللہ نے اپنے نبی کو آزما لیا. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں آزمایا نہ کرے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. آزمائے گئے تو مارے گئے. ہم تو بڑا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزما لیا، سب کچھ لیا، بیٹے مر گئے، بچیاں فوت ہو گئیں، ڈھور ڈنگر مویشی ختم ہو گئے، سیلاب آیا، زمینیں برباد ہو گئیں، مکانات ڈھہ گئے. اور اسی پر بس نہیں، پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری کو لگا دی. اللہ تو کیسی تیری آزمائش ہے، کیسا تیرا نظام ہے. بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہوئے کہ تاریخ میں کبھی کوئی ایسا بیمار نہیں ہوا جتنا جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے. اور بستی والوں نے بستی سے نکال دیا، بیویاں ساری ساتھ چھوڑ دی. لیکن ایک جس کے ماں باپ کی تربیت کا اثر تھا، جس نے دین کو دین سمجھا تھا، وہ ساتھ رہی. سیدنا ایوب علیہ السلام سے کہتے ہیں رحمت تم بھی چلی جاؤ، سب چھوڑ گیا میرا اللہ وارث. آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اچھے دن خوشی کے میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، تو آج اس تنگی کے وقت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں. خدا کی قسم ہم نے کیس نپٹائے ہیں ایسے. ہم نے خود آدمی کو فالج ہو گیا، 2 مہینے بعد بیوی نے مطالبہ کر دیا کہ مجھے طلاق دیجیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. حالانکہ فالج بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، چلتے پھرتے تھے. کہا جی یہ معذور ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا اسٹیٹس نہیں ہے کہ میں اس معذور اور بیمار کے ساتھ رہا. لیکن اس بیمار کو بھی تو دیکھو نا. سیدنا ایوب علیہ السلام نے خود کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، کہا میں نہیں جاؤں گا. پھر مورخ سیرت نگاروں نے پھر لکھا ہے کہ اپنے بیمار شوہر کو ایک ٹوکری میں ڈال کے در در کرتی رہی، لوگوں کے گھروں کے کام کرتی رہی، اپنے خامن کی خدمت کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن کوئی چیز نہیں تھی بیچنے کے لیے، اپنے سر کے بال کاٹ کے بیچ دیے، اپنے خامن کے لیے کھانا نہیں. حضرات وہ بھی تو تھی نا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کی ہم تربیت نہیں کرتے. میں خطبہ نکاح پڑھاتے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں لڑکے سے، کہتا ہوں بچے دیکھو، اس سے پہلے تمہاری تنہا زندگی تھی، مجرد زندگی تھی، تمہارے ماں باپ تھے، تم اپنے ماں باپ کی کبھی مان لیتے کبھی نہ مانتے، وہ مجبور تھے تمہیں پالنے پہ، تمہاری ضروریات کو پوری کرنے پہ. انہوں نے خوشی سے یا جبر سے جیسے بھی تمہارا سارا کچھ پورا کیا. لیکن آج کے بعد تم دو کشتیوں کے مسافر بن رہے ہو، ایک ایسی تلی ہوئی رسی پہ چل رہے ہو جس کے دونوں طرف گہری کھائی ہے. اب تم اس کے اوپر چلنا ہے تو اس کے اوپر چلنے کے لیے تمہیں تقویٰ کی وہ سوٹی چاہیے جس کو پکڑ کے بندہ اپنا بیلنس رکھتا ہے. اگر تقویٰ تمہارے پاس ہوگا نا تو تم دونوں کے حقوق ہے. پہلے تمہارے ایک ماں باپ تھے، اب تمہارے 2 ماں باپ ہیں. پہلے تمہارا ایک خاندان تھا، اب تمہارے 2 خاندان ہیں. پہلے تمہاری ایک طرح کی ذمہ داری تھی، اب تمہاری 2 طرح کی ذمہ داریاں ہیں. اب سمجھو تم نے کیسے کیسے زندگی گزارنی ہے. حضرات اس کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے بچوں کو ان کی شادی سے پہلے ان کی تربیت اس انداز میں کریں کہ بچے جس کو لے کے آ رہے ہو یا جو جس گھر میں تم جا رہی ہو
یہ دیکھنا اب وہ تمہارا گھر، اور اسے کہو کہ یہ تمہاری ہونے والی بیوی، ایک خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہو تم۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں جو خطبے میں عموماً پڑھا کرتے تھے، لیکن نکاح کے خطبے میں اب 3 آیتیں کیوں پڑھتے تھے؟ تینوں میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 3 بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کا سبق ہے۔ کیوں؟ یہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو گھر کے سکون کا سبب ہے، انسان کی ذاتی زندگی کے سکون کا سبب ہے، انسان کے اپنے، انسان کے بھائی بہنوں کے سکون کا سبب ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو گھروں میں کبھی سکون نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ آج ہمارا بچہ بیمار ہو جائے نا تو ہمیں چین نہیں آتا، بچہ فیل ہو جائے تو ہم فیل وہ ہوتا ہے، نیند ہماری چاٹ ہو جاتی ہے، سارے سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے خدا نہ خواستہ یہ بچہ اس امتحان میں فیل ہو گیا جو دائمی اور حقیقی نتیجہ ہے، تو اس بچے کا کیا بنے گا؟ یہاں بچے کو بخار میں نہیں دیکھ سکتے، وہاں آگ میں جلتا ہوا دیکھ لو گے، وہاں آگ میں جلتا ہوا دیکھ لو گے۔ سوچئے ذرا، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، بچہ کیا کرتا ہے، اس کے موبائل پہ نظر رکھیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ جس بچے نے اپنے موبائل پہ کوڈ لگایا ہوگا نا، یاد رکھیے وہ کہیں نہ کہیں گلٹی ضرور ہے۔ بچوں کے موبائلوں سے یہ کوڈ اتروائیے، یہ تربیت کیجیے ان کی۔ اپنے بچوں کے جو کمپیوٹر ہیں ان کی ہارڈ کو چیک کریں، ان کی ساری پارٹیشن کو چیک کریں، دیکھا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کو ضرور کمپیوٹر لے کے دیں، لیکن کمپیوٹر کا رخ دروازے کی طرف رکھیں۔ بچہ کمپیوٹر کی طرف دیکھے، کمپیوٹر دروازے کی طرف ہو، تاکہ ہر باہر سے آنے جانے والا دیکھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ گھروں کی اصلاح ہوگی۔ روزانہ صبح اٹھ کے پوچھیں بچے سے، بچے تم نے تلاوت کتنی کی آج، کتنی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی ہیں، آج نفل کتنے پڑھے ہیں۔ بچوں کو انعام دیں، جو بچہ کو 2 4 5 نفل پڑھے اس کو انعام دیں، 100 روپے دے دیں، 20 روپے دے دیں، 500 دے دیں، جتنی آپ کی ہمت ہے اسے کہ آپ نے نفل پڑھے، یہ آپ کا انعام ہے۔ گھر کی اصلاح ہوگی۔ جو بچہ نماز کا عادی ہو جائے، جو بچہ تلاوت کا عادی ہو جائے، جو بچہ دعاؤں کا عادی ہو جائے، خدا کی قسم وہ بچہ گھر کو جنت بنا دے گا۔ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ مند، زندگی میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند۔ آج ہم دنیا کی لاکھوں روپے فیسیں دے کے بچے کو پڑھاتے ہیں، بچہ جب بڑا بن جاتا ہے نا، انجینئر، ڈاکٹر، ایس ایس پی، ڈی ایس پی یا کوئی بڑا عہدیدار بن جاتا ہے تو والدین اس کے سامنے احترام کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ بچہ افسر ہے بڑا، اس کی بےزتی نہ ہو جائے، ہم اس کے پاس جائیں گے اس کی بےزتی نہ ہو جائے۔ اور اگر بچے کو دین پڑھایا ہو نا تو بچہ آپ کے سامنے اپنے قدم بھی آہستہ سے اٹھائے گا کہ ماں کی آنکھ نہ کھل جائے میرے جوتے کے شور سے۔ بچہ پھر احترام کرے گا۔ کہتے ہیں کہ آدمی اس نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، کالج میں ہاسٹل میں رہنے لگا، دیہاتی لوگ تھے۔ ایک دن نا ماں کا دل بھر آیا، کہتی بچے کو دیکھ کے بڑا دیر ہو گیا، چلو چلتے ہیں بچے کو گاؤں کی سوغات، اس سے ساگ اور جناب وہ مکئی کی روٹی اور اس طرح کی چیزیں بنائی، پوٹلی باندھی، اور ماں اور باپ، مائی اور بابا دونوں جناب اس کے شہر آ گئے، اس کے ہاسٹل میں پہنچے۔ بچہ دروازے میں کھڑا تھا، دیکھا اس نے کہ ماں باپ آ گئے ہیں، بڑا حیران ہوا، آگے بڑھ کے ملا۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے they are my servants in my village۔ اور ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے آگے بڑھ کے بچے کو سینے سے لگا لیا، میرا بچہ انگریزی بول رہا ہے، میرا بچہ یہ تعلیم دیتی ہے۔ اگر اس بچے کو دین پڑھایا ہوتا تو ہر وقت اس کے دماغ میں ہوتا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة۔ ہر وقت اس کو یاد ہوتا، وہ اپنی پلکیں بھی جھکا کے رکھتا، اپنے بازو بھی بچھا کے رکھتا، اپنی ماں کے پاؤں بھی دبا کے رکھتا، اپنی بابا کا سر بھی دبا کے رکھتا۔ وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے کو سعادت سمجھتا۔ آپ تھکے آ رہے آتے، بابا آپ کی ٹانگیں دبا دو، آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی۔ اگر آپ نے دین پڑھایا ہوتا، حضرات
گھروں کے سکون کے لیے، اطمینان، اپنے ذاتی اطمینان کے لیے، دوستوں میں مطمئن زندگی گزارنے کے لیے گھر کا اطمینان ضروری ہے، اور گھر کے اطمینان کے لیے اپنے گھر کے اندر دین کا نفاذ ضروری ہے۔ اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہیں تو پلٹ آئیے، خدا را پلٹ آئیے، یہی راستہ ہے، یہی سبق ہے، یہی پیغام ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، اللهم الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں، ہم آپ کے بے کس اچھا کمزور بندے ہیں۔ اللہ شیطان کے داؤ میں بڑی جلدی آ جانے والے ہیں، ہمیں ہمارا دشمن نظر ہی نہیں آتا، وہ ایسا داؤ لگاتے ہیں ہم پٹ جاتے ہیں اس سے۔ اللہ جی ہماری مدد فرمائیے، شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دیجیے، الہی ہمیں نیکیوں کی توفیق دیجیے، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دیجیے۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والے ہمارے پروردگار، اللہ ہمیں ہدایت بھی دیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دیجیے، اللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھیے، اللہ ہمارے گھروں کو اطمینان دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان دیجیے، اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کیجیے، اللہ پرسکون گھر نصیب فرمائیے، اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد دیجیے، اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد دیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ ہماری بیویوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اپنی بیویوں کے دلوں کو سکون بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کی بے سکونیاں ختم فرمائیے، ہماری زندگی کی بے سکونیاں ختم فرمائیے، ہمارے دکھ دور کیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر کیجیے، ہمارے گناہ معاف کیجیے۔ اللہ ہماری ضرورتیں نیک اور جائز حاجتیں پوری کیجیے، اللہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجتیں پوری کیجیے، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں پوری کرنے والا۔ اللہ جی ہماری ضرورتیں پوری کیجیے، اللہ جی ہماری دعائیں قبول کیجیے، اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے۔ ہمارے دل چند آلود ہو چکے ہیں، اللہ جی ہمیں توبہ کے پانی سے دھونا چاہتے ہیں، توبہ کی توفیق دیجیے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی آنسوؤں سے ہمارے قلب کے زنگوں کو اللہ دور کیجیے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے والوں میں شامل فرمائیے، ہمارا شمار اپنے صالح بندوں میں فرمائیے۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کیجیے، اللہ قیامت کی دیواروں تک باعث مرکز ہدایت بنائیے، اللہ ہماری نیک اور جائز ضرورتیں پوری کیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم